صرف 10 تو 12 منٹ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات اخلاص سے محبت سے عقیدت سے نماز والا درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سونے چاندی کی چمک دیکھنے کی بات ہے اور 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. جناب صدر محترم بزرگوں عزیز دوستو، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ پاک جل شانہ نے ہم سب کو قرآن کریم کے ختم پر ہم سب کو یہاں جمع فرمایا. کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا، خداوند کریم نے جس کو توفیق دی وہی مسجد میں آیا اور اس تقریب میں شامل ہوا. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، لیلۃ القدر کی رات، قرآن کریم کی ختم تقریب، یہ فضیلت والی چیزیں ہیں ساری کی ساری.
جس آدمی کی دعا قبول ہو گئی، جس آدمی کا بیٹھنا پروردگار عالم کے یہاں منظور ہو گیا، اس کی دنیا بہتر ہو گئی، آخرت بھی بہتر ہو گئی۔ کلام الہی وہ عظمت والی کتاب ہے، وہ شان والی کتاب ہے جس کو محمد عربی سب کا دو صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں لوگوں تک اس کلام کو پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کلام کو لوگوں تک پہنچانے میں دن رات جو مجھے دکھ پہنچے، اگر آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرو، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا 1,24,000 انبیاء کو ستایا گیا، ان سب کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو ستایا گیا۔ فرمایا مکے کا بازار ایسا نہیں، مکے کی گلی، مکے کا کوئی چوک ایسا نہیں جہاں پہ مجھ محمد کو لوگوں نے پتھر نہ مارا، بچوں نے مارا، جوانوں نے مارا، بوڑھوں نے مارا، عورتوں نے مارا شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بازار سے گزر رہا تھا، کسی نے سر میں گندگی پھینک دی، گھر میں تشریف لائے خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اپنی سب سے چھوٹی لگتے جی گندوری نظر فاطمہ کو آواز دیا، فاطمہ پانی لا۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کر حاضر خدمت ہوئی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک نیچے جھکا دیا، فرمایا بیٹی پانی پینا نہیں ہے، میں بازار میں سے گزر رہا تھا، کسی نے سر میں گندگی پھینک دی۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھوتی بھی جاتی، روتی بھی جاتی، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدعا دینے لگی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا میری لگتی جگر، میری نور نظر، یہ جتنے بھی ایسے کام کرنے والے تیرے ابا کو پہچانتے نہیں ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں سجدہ فرمایا، ظالموں نے اونٹ کا اونٹ لاد کر حضور کی کمر پہ لاد دیا۔ ایک عورت نے پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آواز دی، اے زینب تو کہاں چلی گئی، تیرے ابا کو لوگوں نے مار دیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، ابا کی کمر سے سامان اٹھایا، بدعا دینے لگی، حضور نے روک دیا۔ اس کلام پاک پہ، اس قرآن کو لوگوں تک پہنچانے پہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھ اٹھائے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے دکھ اٹھائے۔ آج چھوٹے بڑے قرآن نہیں پڑھتے، بوڑھے قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کا ادب نہیں کرتے۔ ہندوستان کی بات ہے، پرانے بزرگ جانتے ہیں، جن کو پتہ ہے اللہ پاک جل شانہ اس کلام کیا ادب کرنے والوں کو، احترام کرنے والوں کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ ملیر کوٹرا لدھیانہ کے علاقہ میں ایک ہے، وہاں ایک ہندو کی بیٹی مسلمان ہو گئی اور اپنے آپ کو چھپائے رکھا، مسلمان بن گئی، قرآن کریم پڑھنے لگ گئی، اور جب آخری وقت آیا تو ہندوؤں نے اپنے وہاں کے رواج کے مطابق لاش کو جلانا شروع کیا۔ اب سارے ہندو جتنے تھے لکڑیاں اکٹھی کی، چیخا جلائی اور اس لکڑی اور لڑکی کو چیخا میں ڈالا۔ دیکھتے ہیں آگ جلتی ہے لیکن اس بچی کو نہیں چھوٹی۔ وہ جو ایک پرانا سا ہندو تھا وہ کہنے لگا بات سمجھ میں آ گئی، اس کے مکان کی تلاشی لو۔ جب تلاشی لی تو کچے مکان تھے، کچے گھر تھے، تو جب تلاشی لینے کے بعد ایک طاق پورا نیا لپا ہوا تھا، جب طاق کو کھولا تو اللہ کا قرآن رکھا تھا، تسبیح رکھی تھی، مصلی رکھا ہوا تھا۔
وہ سمجھ گئے کہ دل ہی دل میں مسلمان ہو گئی تھی، ہمیں بتایا نہیں۔ اس نے تو نہیں بتایا، پر جس پہ ایمان تھا وہ کیسے چھپنے دے؟ وہ کہنے لگے رہی تو ہمارے قابل کی نہیں، اب مسلمانوں کو دے دو۔ قرآن کا ادب کرنے والوں کو نہ دنیا کی آگ جلاتی ہے نہ آخرت کی آگ جلاتی ہے۔ خدا کی قسم جس تباہی پہ قرآن رکھ دو اس تباہی پہ بیٹھنے کی اجازت ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو جب اللہ کی زمین سے قرآن کریم اٹھا لیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو جب اتنے فتنے عام ہو جائیں گے، اس صبح کو آدمی ایک فتنہ چھوڑ کے دروازہ بند کرے گا، صبح دروازہ کھولے گا تو ہزاروں فتنے کھڑے ہوئے دکھائی دیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ کچھ جانور ہیں، پرندے ہیں جن پہ پروں پہ قرآن لکھا ہوا ہے، گند غلاظت کھا رہے ہیں۔ صحابہ کرام لرز کے اکالی کملی والے قرآن کی توہین ہو گئی، ہم مارے گئے، یہ ان کے پروں پہ قرآن لکھا، یہ گندگی اپنی چونچے کھا رہے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میری امت پہ بھی ایک وقت ایسا آئے گا لوگ قرآن بھی پڑھیں گے اور کام بھی ان پرندوں جیسا کریں گے۔ آج قرآن بھی پڑھتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، بدماشی بھی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام ایسا نہیں کرتے تھے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کسی نے، پوچھا ہے فاروق تیرا ذہن کند ذہن ہے، سبق یاد نہیں ہوتا؟ دوسرے صحابہ آگے نکل گئے سبق میں، قرآن حفظ کرنے میں، تو پیچھے رہ گیا، تو کند ذہن ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلے میں قرآن کریم کو یاد کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں عمل میں لاتا ہوں، پھر اگلی آیت اگلے دن لیتا ہوں۔ صحابہ کرام نے ایک ہی قائد پہ عمل کیا، قرآن کریم کی جو آیت مل گئی اسی پہ عمل کر دیا۔ آخری بات توجہ کرنا، 5 منٹ کے بعد اپنی تقریر کو بند کر دوں گا۔ جناب فاروق اعظم سب کہہ دو رضی اللہ تعالی، بھئی بات پلے پڑے گی تو مزہ آئے گا، سبحان اللہ کہہ دو بھئی دجی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قیمتی بات بتانے لگا ہوں، یاد کرو گے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہوگا، جس کے حکم سے زمین کعبہ کرتی تھی۔ 17 مقام قرآن کریم نے بتلائے ہیں، جو رائے اللہ کے نبی کو فاروق نے عرش پہ دی، اللہ نے عرش پہ وہی کر دیا۔ جس کی مشورے میں قرآن اترا، اللہ اکبر، 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں۔ عیسائیوں کی بستی میں صحابہ کرام گزرنے والے تھے، وہاں کے کمانڈر نے ایک خط لکھا فاروق اعظم کو، حضرت اس سوال کا جواب لکھو، ہم بڑے پریشان۔ خط میں لکھا کہ ہماری فوج عیسائیوں کی بستی سے گزرنے والی ہے، اور عیسائیوں نے اپنی بڑی بڑی حسین لڑکیاں بناؤ سنگار کر کے، زیب و زینت کر کے، ناچ ڈانا، رسک و رسوخ، باجا بجانا، ڈھول تماشے کا پورا پروگرام کیا ہوا ہے، اور یہ سوچ ہے کہ مسلمانوں کی فوج اس بستی سے گزرے گی اور کسی لڑکی پہ پڑ گئی نظر تو اس کے اندر میل آ جائے گا، مسلمان فوج کے اندر میل آ جائے گا اور ان کی بربادی ہو جائے گی۔ عیسائی لڑکیوں کا یہ یقین ہے کہ مسلمان کے اندر اگر میل آ گیا تو کام بنتا ہے، لیکن آج کے مسلمان کا یقین نہیں، وہ کہتے جھوٹ بولتے ہیں، بھئی سیاست ہے، بیڑا غرق ہو ایسی سیاست کا جو آدمی جھوٹ بولتا ہے۔
آج آدمی ایمان سے نہیں مر رہا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں قیامت کا منظر ہے، قیامت کا عدالت ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، فرمایا کچھ لوگوں کو اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا، فرشتے کھینچتے ہوئے بھی لائیں گے، گھسیٹتے ہوئے بھی لائیں گے، اور ان کی زبانوں کو ساتھ ساتھ کاٹا جا رہا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتے تھے۔ کمانڈر نے خط لکھ دیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کا جواب لکھ دیا، فرمایا گھبرانے کی بات کوئی نہیں، پریشان ہونے کی بات کوئی نہیں، اس ساری فوج کو اکٹھے کر کے اللہ کے قرآن کی ایک آیت سنا دو، یہی کافی ہے۔ کمانڈر نے بگل بجایا، ساری فوج کو اکٹھا کر کے اللہ کے قرآن کی آیت سنا دی، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ ایت سنا دی کمانڈر نے۔ اب فوج جا رہی ہے، عیسائی محلے میں سے گزر رہی ہے۔ یہ جو عیسائی لڑکیاں تھیں نا زیب و بناؤ سنگار کر کے، وہ چھت پہ ناچ گانا شروع تھا۔ وہ ناچ ناچ کے تھک گئی، گانا گا گا کے تھک گئی۔ یقین جانو ایمانداری کی بات ہے، ایک بھی فوجی مسلمان نے آنکھ اٹھا کے نہ دیکھا۔ آج جیسا تھوڑا ہی زمانہ تھا، ڈھول بجتا ہو، گانا بجتا ہو، ہمارے کان ادھر کو بڑی جلدی اٹھتے ہیں۔ اگر قرآن کی تلاوت ہو پھر کوئی سننے والا نہیں۔ جب ساری فوج گزر گئی، آخری مسلمان سپاہی نیچے نظریں کیے جاتا ہے، اور ایک لڑکی عیسائی کہنے لگی، ارے یہ حسن کا نظارہ، یہ بناؤ سنگار، یہ گانا بجانا ہم کر کر کے تھک گئی، کسی فوجی مسلمان نے آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ عیسائیاں لڑکیاں کہنے لگی، ارے حسن کا نظارہ، یہ رسک و رسوک گانا بجانا، اور تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ ارے کیا یہ ساری فوج اندھوں کی تو نہیں؟ یہ سارے اندھے تو نہیں؟ آخری مسلمان سپاہی کہنے لگا، کوئی کیوں آنکھ اٹھا کے دیکھے گا؟ یہ ساری کی ساری فوج اللہ کا قرآن سن کے آئی ہے۔ عیسائیاں لڑکیاں کہنے لگی، ارے اور جانے والوں، وہ قرآن ہمیں بھی سناتے جاؤ، جو قرآن اتنے بڑے نظارے سے روک دے، گانے بجانے سے روک دے، حسن و جمال سے روک دے۔ ارے جانے والوں، چھوڑ کے نہ جاؤ، وہ اللہ کا قرآن ہمیں بھی سناتے جاؤ۔ پیچھے سے سپاہی پڑھتا جاتا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، جس کا ترجمہ ہے، اور مومن مردوں، مومن عورتوں، اپنی نظریں نیچی رکھا کرو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، میں تمہارے اشاروں سے بھی واقف ہوں، اگر تم چونی آنکھوں سے بھی دیکھو گے، میں خدا جانتا ہوں، ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ ایک صحابی قرآن پڑھنے لگ گیا، اتنے میں دیکھتے دیکھتے عیسائیوں لڑکیوں نے کوٹھے سے چھلانگیں لگانا شروع کر دی۔
قرآن کی آیت ختم ہوئی تو دیکھا جتنی ناچ گانا باجا بجانے والی حسن و زیب تن کرنے والی لڑکیاں تھی وہ اللہ کا قرآن سن کر سجدے میں گر پڑی اور کہنے لگی مجاہدین مسلمان ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ، ہم بھی وہاں میدان جہاد میں گھوڑوں کی لیڈ اٹھایا کریں گے، ان کا چارہ ڈالا کریں گی، ہمیں اس لے جاؤ، ہم بھی تمہارے جہاد میں کام کریں گی۔ دیکھو اللہ کا قرآن سن کر عیسائی لڑکیاں مسلمان ہو گئی۔ ارے وہ قرآن صحابہ کرام پڑھتے تھے، دل سے پڑھتے تھے، آج قرآن بھی پڑھتے ہیں لیکن دل سے نہیں۔ خدا کی قسم اگر ایک آیت دماغ میں دل میں اثر کر جائے تو خدا کی قسم بات بنتی ہے۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں اس قرآن کو لوگوں تک پہنچایا، وہ مار کھائی، حضور کی بیٹیوں نے دکھ اٹھائے، صحابہ کرام نے اٹھائے، لیکن آج کا مسلمان قرآن کے پیچھے مار کھانا تو درکنار سننے کے لیے تیار۔ آج کی یہ مجلس، آج کا یہ پروگرام بڑا عظمتوں والا پروگرام ہے۔ ابھی دعا ہوگی، تمام حضرات دل کے خلوص سے دعا مانگے۔ خدا کی قسم اگلے سال نامعلوم یہ گھڑیاں آئیں گی کہ نہیں۔ قرآن کا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جس کی زندگی میں رمضان آ جائے، جس کی زندگی میں لیلۃ القدر آ جائے، جس کی زندگی میں ختم قرآن کی تقریب آ جائے، اسے چاہیے کہ جولی پھیلا کے رب سے مانگ لے۔ نامعلوم اگلے سال رمضان بھی آئے گا، لیلۃ القدر بھی آئے گی، ختم قرآن کی تقریب بھی آئے گی، نامعلوم تو فرش کی بجائے قبر کے اندر سینکڑوں من مٹی کے نیچے ہوگا۔ آج کر جو کچھ کرنا ہے، کل پہ نہ رکھ۔ قرآن کی یہی تعلیم ہے، قرآن کا یہی سبق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، حضور نے پوچھا غریب کون ہے؟ بے توجہ کرنا، غریب کون ہے؟ میرے تیرے جیسا ہوتا تو فوراً کہہ دیتا غریب وہ ہے جس کے پلے پیسہ نہیں، یا اکاؤنٹ میں بیلنس نہیں، یا پہلی نہیں، مربع نہیں، وہ غریب ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ غریب وہ ہے جو دنیا میں ظلم بھی کر کے گیا، نیکیاں بھی کما کے لے گیا، میدان حشر میں لوگوں نے نیکیاں ساری اڑا کے لے گئے۔ غریب وہ ہے جو قیامت کے دن بھی ننگا رہ گیا، نیکیوں سے محروم رہ گیا۔ اس لیے ظلم نہ کرو۔ اگر کسی پہ ظلم کیا ہے زبان سے، آنکھ سے، کان سے، دماغ سے معافی مانگ لو۔ خدا کی قسم یہی سی میں بہتری ہے، معاف کرنا بھی سنت ہے، معافی مانگنا بھی سنت ہے۔ خدا کی قسم حجۃ الوداع کے موقع پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معافی مانگی۔ آخری خطبے میں ارشاد فرما اللہ شاید میری تمہاری آخری ملاقات ہے، شاید آج کے بعد تم میری زیارت نہ کر سکو، میرا دیدار نہ کر سکو گے۔ آخری بات میری کان کھول کے سن جاؤ۔ فرمایا لوگوں جس کو میں محمد نے گالی دی ہو، جس کو ستایا ہو، جس کو مارا ہو، آج وہ بدلہ لے لے، کل قیامت میں اللہ کی عدالت میں وہ مجھ محمد کو شرمندہ نہ کرے۔ ایک صحابی اٹھا کہنے لگا آقا آپ کے ہاتھ سے چھڑی لگ گئی تھی، بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام کا مجمع، فاروق اعظم کو غصہ آیا کہ یہ اب حضور سے بدلہ لے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمتوں والے ہاتھوں سے اپنا کرتا اٹھا لیا، فرمایا آ صحابی بدلہ لے لے، کل قیامت میں اللہ کی عدالت میں شرمندہ نہ کرنا۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قیامت کا خوف دیکھو، اللہ کی عدالت کا ڈر دیکھو کتنا ہے۔ صحابی پیچھے آیا، بجائے کہ بدلہ لیتا
چھری مارتا مہر نبوت کو چوم کر کہتا میرے آقا زندگی بھر کی تمنا تھی حسرت تھی آپ کی مہر نبوت کو چوم لوں آپ نے مجھے کب مارا میرا تو منشا تھا میری تو تمنا تھی میری تو حسرت تھی آپ کی مہر نبوت کو بوسہ دے دوں صحابہ اکرام تو ایسے تھے ایک صحابی بادشاہ کے دربار میں آیا سلام کیا بادشاہ سلام کر کے کہنے لگا صحابی کو ارے یہ تو نے جو عطر استعمال کیا ہے کہاں سے لیا بادشاہ کہنے لگا میں نے دنیا میں بڑے عطر استعمال کیے ہیں جو تیرے ہاتھ سے خوشبو آتی ہے یہ عطر مجھے کہیں نہیں ملتا صحابی کہنے لگا اے بادشاہ وقت تجھے مل ہی نہیں سکتا وہ کہنے لگا کیوں میرے پاس پیسے کم ہو گئے میں بھی خرید لاؤں گا فرمایا میں مدینہ پاک میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے پاس بیمار تھا اور مدینہ پاک میں بیمار پرسی کے لیے عیادت کے لیے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا اے صحابی دیوانے پریشان نہ ہو اللہ پاک تیری بیماری کو دور کر دے گا صحابی کہتا رب ذوالجلال کی قسم اس دن سے لے کر آج تک میرے ہاتھوں سے نبوت کی خوشبو نہیں جاتی صحابہ کے بچوں کو گٹی سود حضور نے دی صحابیات حضور کا پسینہ نچوڑ کر عطر کی شیشی میں بند کر کے رکھتی تھی آج ہم سے قرآن رمضان نہیں سنبھالا جاتا ارے صحابہ اکرام تو وہ تھے جنہوں نے نیزوں پہ اپنے بچوں کو ذبح ہوتے دیکھا لیکن کلمہ نہ چھوڑا ایمان نہ چھوڑا یقین ان لوگوں کے اندر سے نہ نکلا آج وہی یقین وہی ایمان اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے ایمان پہ زندہ رکھے ایمان پہ موت عطا فرمائے وآخر دعوانا